اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا اور وہ اپنے پیچھے مال اور جائیداد کو چھوڑتا تو اس میں مردوں کے تو حصے بن جاتے، لیکن بچوں کو حصے نہیں دیتے تھے، عورتوں کو حصے نہیں دیتے تھے۔ بچوں کو اس لیے کہ وہ چھوٹے ہوتے تھے، مانگ نہیں سکتے، اور عورتوں کو اس لیے نہیں دیتے تھے کہ عورت کو تو وہ کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے، کچھ ان کے ہاں عورتوں کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو عورتوں کے بھی حصے مقرر نہیں ہوتے تھے اور چھوٹے بچوں کے بھی حصے مقرر نہیں ہوتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے کہ جو چھوڑ دے والدین یا رشتہ دار، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے کہ جو چھوڑ دے والدین یا رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، یعنی دونوں کے بغیر کسی تفریق کے کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت میں، صغیر اور کبیر میں، سب کے حصے مقرر ہیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ جو ترکہ ہے وہ توڑا ہے یا زیادہ ہے، کم ہے یا بہت ہے، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا، توڑا ہے تب بھی تقسیم ہوگا، زیادہ ہے تب بھی تقسیم ہوگا، برابر کا اپنے حصے ہیں، ہر ایک کو حصے ملیں گے۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصے ہیں مقرر یا حصہ ہے مقرر کیا ہوا، اللہ جل جلالہ نے اس حصے کو خود مقرر کر دیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب تقسیم ہو رہی ہو حصوں کی، اس میراث کی، اس وقت اگر رشتہ دار آ جائیں اور یتیم آ جائیں اور مسکین لوگ آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی ان میں سے کچھ کھلاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ استحبابی حکم ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب تقسیم ہو رہی ہو میراث کی، اس وقت میں اگر رشتہ دار بھی آ جائے، جمع ہو جائے، اور یتیم اور مسکین لوگ بھی آ جائیں اور وہ بھی جمع ہو جائے، تو ایسے میں شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ جو بالغ مرد ہیں یا بالغ لوگ ہیں جو حقدار ہیں اس میراث کے، وہ اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ ان کو بھی کھلا دیں۔ چھوٹے بچوں کے حصے میں سے بالکل نہیں دے سکتے، اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے، لیکن جو بڑے بچے ہیں، بڑے لوگ ہیں، یعنی بڑے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور ان کے حصے بھی شرعاً مقرر ہے، تو وہ اپنے حصوں میں سے کچھ ان کو بھی کھلا دیں، اور ان رشتہ داروں کو بھی، اور ان یتیموں اور مسکینوں کو بھی، ان پہ بھی کچھ خرچ کر لیں، اور ان سے بھلی بات کہیں، ان کو کہیں کہ دیکھیں میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس میں سب کے حصے ہیں، چھوٹے بچوں کے بھی حصے ہیں، تو اس طرح سے ان کو ان کے سامنے کوئی اچھی بات، معقول بات ان سے کہہ دے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، یہ بات وصی سے متعلق ہے۔ وصی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ذمے یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یتیم کی کفالت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا مال اس کو مل جائے گا، تو وہ مال بھی اسی کے پاس رہتا ہے، تو ایسے شخص کو وصی یا ولی یا سرپرست کہتے ہیں۔ تو فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ لوگ ڈرنے چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑتے ذُرِّيَّةً اولاد، ضعافاً کمزور، یعنی چھوٹے بچے، وہ بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیں، خاف علیہم، تو ان کو ان پر ڈر ہوتا، ان پر خدشہ ہوتا، ان کو ایک اندیشہ ہوتا کہ یار ان کا کیا بنے گا۔ چھوٹے بچے ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے، یہ خود فوت ہو جاتا یہ وصی، اور ان کے بھی بچے ہوتے، وہ بچے پیچھے رہ جاتے، تو ان کو کتنا خیال ان کا ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے ان یتیموں کے متعلق بھی، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور یہ سیدھی سیدھی بات کہے۔ ان الذین یأکلون، تو گویا اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح آپ اپنے بچوں پر آپ کو خوف ہوتا ہے، آپ کی موت کے بعد آپ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے، اور آپ ڈرتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع نہ ہو جائے کہیں، تو یتیموں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ رکھو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔
फ़र्ज़ کریں یہ تو کوئی اور مر گیا ہے اور اس کے بچے آپ کے پاس یتیم بن کر آ گئے ہیں آپ کے زیر سایہ، آپ کی زیر تربیت، تو اگر آپ مر جاتے اور آپ کے بچے کسی اور کے پاس ہوتے تو ظاہر بات ہے آپ کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان پہ کوئی ظلم نہ کرے، کوئی ان پر وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو ایسے ہی آپ ان یتیموں کا بھی خیال کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یقین جانو کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو ظلماً ناجائز طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یہ عنقریب اس آگ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ جو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں یتیموں کا مال، یتیموں کا مال کچھ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹوں کے اندر لے کر جا رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب یہ جہنم تک پہنچ جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون میں اللہ جل جلالہ نے اجمالاً بتایا تھا کہ مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، بڑوں کے سب کے حصے مقرر ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ، اس میں اور اس کے بعد والی آیت میں، اس رکوع میں اللہ جل جلالہ اس اجمال کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ وہ حصے مقرر ہے تو وہ کس طرح سے تقسیم کیے جائیں، تو اس کی تقریباً 12 صورتیں بنتی ہیں ان 2 رکوع میں جو اللہ جل جلالہ نے بیان کی ہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ جل جلالہ تمہیں حکم کرتے ہیں، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، تمہارے اولاد کے متعلق اللہ جل جلالہ تمہیں حکم فرماتے ہیں۔ کیا حکم فرماتے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کا حصہ یہ برابر ہے 2 عورتوں کے، 2 عورتوں کا حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد میں لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں تو ان کے مابین ترکہ اس طرح سے تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا، ہر لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا۔ یہ صورت ہے پہلی صورت، للذکر مثل حظ الانثیین۔ فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ فإن كن نساء، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے 2 تہائی اس مال میں سے ہے جو چھوڑ مرا ہے، یعنی جو شخص جو مر گیا ہے اس کے ترکے میں سے اگر صرف عورتیں بچی ہے، یعنی مرد کوئی نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے پھر 2 تہائی ہے، فلہن ثلثا ما ترک۔ یہ دوسری صورت ہے۔ کہ اگر میت کی اولاد میں لڑکا کوئی نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہی ہیں، میت فوت ہو گیا کوئی شخص، اب اس کے اولاد میں صرف لڑکا کوئی نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہیں، اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ترکے میں کیا ہوگا؟ 2 ثلث، یعنی 2 تہائی حصے، 2/3 یہ ان کے ہوں گے، باقی دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ یہ حصے ان کے مقرر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر یہ بچیاں ہوں، عورتیں ہوں، فوق اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے کیا ہے کہ 2 تہائی ہے اس میں سے کہ جو اس میت نے چھوڑ دیا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی ہو اور ایک ہی بچی ہو صرف، تو پھر کیا ہے؟ فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ بیٹا کوئی نہیں چھوڑا، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو فرمایا کہ اس کو آدھا حصہ دیا جائے اور باقی جو ہے وہ دوسرے ورثہ میں حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ یعنی میت کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے تو وہ ترکے کے نصف 1/2 کی حقدار ہیں، اور باقی جو دوسرا نصف حصہ ہے وہ دوسرے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، یعنی باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترک، اس مال میں سے کہ جو میت نے چھوڑا ہے۔ یہ چوتھی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ پچھلی جو تینوں صورتیں تھیں میت کی اولاد کے ساتھ،
کہ میت کی اولاد ہے، چاہے وہ ایک بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں سب، بیٹے اور بیٹیاں سب ہیں، یا پھر صرف بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ، یا پھر ایک بیٹی ہے، ان ساری صورتوں میں اگر میت کی اولاد کے ساتھ ان کے والدین بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، والدین بھی موجود ہیں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 حصہ والدین کو، باپ کو بھی اور ماں کو بھی ملے گا، اور باقی دوسرے ورثہ کا ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص مر گیا اور اس نے ماں باپ اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں وارث چھوڑے، اور ترکے کی جو کل مالیت تھی وہ 1800 روپے ہے، تو 2 سدس یعنی 1/4 دو دفعہ، دو صحیح 1/4 1/6، یہ جو ہے 600 روپے یہ والدین کے ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو 300 روپے ملیں گے، اور جو باقی ماندہ ہے یہ پہلی صورت کے مطابق اس طرح تقسیم ہوگا، پہلی صورت سے مراد کہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں بھی ہے، تو اس صورت کے مطابق اس طرح سے تقسیم ہوگا کہ بھائی کو 600 روپیہ اور 2 بہنوں کو 300 روپیہ ملے گا۔ یہ صورت ہو گئی وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد اس کا کوئی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ہیں اس کے ماں باپ ان کے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ یہ اس کی ماں کا ہے۔ یہ 5ویں صورت ہے کہ میت کی اولاد کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں باپ زندہ ہے، تو والدہ کو ثلث یعنی تیسرا حصہ 1/3 ملے گا، یہ اس کی حقدار ہوگی، اور جو باقی ترکہ ہے وہ سارا باپ کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، باپ کا حصہ، ماں کا حصہ بتا دیا، باقی سارا باپ کے لیے رہ گیا، 1/3 یہ ماں کا حصہ بن گیا، اور باقی سارا حصہ وہ باپ کا ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر میت کے کئی بھائی بھی ہیں تو اس وقت ماں کا پھر چھٹا حصہ ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا حصہ کیا ہے؟ چھٹا ہے۔ یہ چھٹی صورت ہے کہ کوئی میت کا اگر لڑکی لڑکا نہ ہو، اور 2 یا 2 سے زیادہ بھائی یا بہنیں یا مخلوط اس طرح سے، یعنی کچھ بھائی اور کچھ بہنیں یہ سب ہو، اور ماں باپ بھی زندہ ہو، تو اس کی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی سب والد کو ملے گا، اس کے بھائی اور بہنیں محروم رہیں گی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی بھی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن ایک شرط ہے، دیکھیں یاد رکھیں، یہ پہلے یہ بات کہنی چاہیے تھی مجھے، کہ ترکے میں جتنا بھی مال بچ جائے میت سے، اس کی تقسیم میں سب سے بنیادی جو حق ہوتا ہے وہ تو اس کی تجہیز اور تکفین کا ہوتا ہے، کہ انہی کے مال کو اس کی تجہیز اور تکفین میں خرچ کیا جائے، بغیر کنجوسی کے اور بغیر اسراف کے، اس میں کوئی اسراف بھی نہ ہو، اس کے حال کے مطابق جتنی اس کی وسعت تھی اتنے ہی خرچے کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے، ٹھیک ہے، اس کا کفن وغیرہ کا بندوبست کیا جائے اور اس کو دفنا دیا جائے، یہ خرچہ ہو جائے اس کے مال میں سے۔ پھر اس کے بعد جو مال بچ گیا اس میں سے یوں کیا جائے کہ اس کے ذمے جو حقوق العباد ہے، واجب الادا، قرض ہیں یا ادار ہیں کسی سے لیا ہے، اس میں اس کے مال کو خرچ کر لیا جائے۔ یہ 2 خرچے ہو گئے اس کے مال میں سے۔ اس کے بعد اگر اس نے کبھی کہیں وصیت کی ہو تو اپنے غیر ورثاء کے لیے، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے وارث بنتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کے مال میں سے وہ وصیت بھی ثلث میں، 1/3 میں، اس کے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس میں سے ایک حصے میں، نہیں 1/3 میں، وہ اس میں سے اس کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ جس کے ذمہ جن کو دینے کے لیے اس نے کہا تھا وصیت کی تھی ان کو پیسے دیے جائیں، اس کے بعد جو بچ جائے وہ پھر ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی بھی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا چھٹا حصہ بنتا ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ اس کے بعد کہ اس وصیت کے بعد کی وصیت جس کی اس نے وصیت کی ہو، او دین یا کوئی قرض ہو، تو اس کے بعد وہ پورا کر لیا جائے، اس کے بعد
پھر اللہ جل جلالہ آگے فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دینے کے قریب ہے، کون زیادہ اس کے قریب ہے کہ تمہیں نفع زیادہ پہنچائے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ بات کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ کہیں کوئی یوں نہ سمجھے کہ شاید باپ کا زیادہ حصہ بنتا ہے اس لیے کہ باپ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس کا، یا بیٹے زیادہ حقدار ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہے، کون آپ کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے اور کون نفع نہیں پہنچانے والا، کون آپ کے حق میں اچھا تھا کون نہیں اچھا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے فیصلہ اسی طرح سے ہوگا۔ اور ایک عجیب بات یہ کہ اللہ جل جلالہ نے میراث کے تقسیم کو اپنے ذمے لے لیا، اس کی تقسیم خود سے کر دیا اللہ جل جلالہ نے پہلے سے، لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے ترتیب سے خود سے اس کو تقسیم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ کوئی اس میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، اللہ نے مقرر کر دیا ہے سب کچھ۔ اگرچہ یہ احکام سارے جو ہے وہ متروک ہیں، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا کہیں بھی، بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اکثریت ہماری وہ ہے کہ جو اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق، عورتوں کو تو بالکل حصہ نہیں ملتا، اور ان کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی محروم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس طرح سے ظلماً اور جبراً مختلف انداز سے وہ اس طرح سے وہ غیر شرعی طریقے سے میراث کی تقسیم کی جاتی ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، شرعی تقسیم کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ 16 منٹ ہو گئے۔ اگلا جو سبق رہ گیا ہے انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں، پھر اگلے درس میں پڑھ لیں گے، کچھ صورتیں اور بھی باقی ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے۔ آج کا درس پھر بہت لمبا ہو جائے گا، کوشش کر لیں کہ آج کے سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو دگنا حصہ ہے، عورت کو ایک حصہ ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ عورت جو ہے یہ کسی پر خرچ کرنے کی مکلف نہیں بنائی گئی، اور مرد جو ہے وہ چونکہ مکلف ہوتا ہے کہ اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرے گا، اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرے گا، مہر میں بھی خرچ کرے گا، رہائش کا بھی انتظام کرے گا عورت کے لیے اور اپنے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کرے گا اور کھانے کا بھی انتظام کرے گا، تو اس کے خرچے بہت ہیں، اور اس کی جو مالی بجٹ ہے یا مالی خرچات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ عورت کے اتنے نہیں ہیں، عورت کے تو اپنے اوپر خرچہ ہے، بس اس کے ذمے کسی اور کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے، وہ خرچ تو سارا مرد کے ذمے ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس میں حکمت یہ تھی، باقی بھی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ جانتے ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عورت کے لیے کم حصہ مقرر کیا، یعنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بنسبت بھائیوں کے، بھائی کو پورا حصہ اور عورت کو آدھا حصہ، یہ اللہ جل جلالہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔